بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو منزل کے بارے میں بتائیں گے، اس کا نقش بھی بتائیں گے اور مثلث مربع اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتائیں گے، پڑھ کر اس کو کیسے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے نقش کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کل اعداد کتنے بنتے ہیں۔ دیکھیے، منزل جو ہے یہ مختلف آیات کا مجموعہ ہے قرآن کریم کے اندر سے۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لیا ہے اور 33 آیات کہہ کر جمع کی ہیں، حالانکہ وہ کل جب ان کو گنا جائے تو کچھ آیات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان آیات کو جمع کرایا اور مستقل منزل کے نام سے ایک کتابچہ شائع کرایا، اور ان کے متوسلین مریدین جتنے ان سے لوگ جڑے ہوئے تھے ان کو وہ اس کی تلقین کرتے تھے۔ اگر جنات زدہ کوئی مریض آتا تھا، کوئی شکایت کرتا تھا، تو وہ منزل کی طرف اس کو متوجہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ تمام علماء حق کے درمیان بہت مجرب وظیفہ رہا ہے، اور مجرب سے بڑھ کر اس کے اندر وہ آیات ہیں جس کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے کہ ان آیات سے جنات بھاگ جاتا ہے، شیاطین اس گھر میں نہیں داخل ہوتے۔ اور وہ آیات بھی ہیں جن کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ جتنے لوگ اللہ سے یعنی پناہ مانگنے والے ہیں، کسی نے ان کلمات سے زیادہ بہتر طریقے سے آج تک پناہ نہیں مانگی۔ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ مختلف جگہوں سے جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر اس طرح کی یہ آیات آئی ہیں، ان کو جب ایک جگہ جمع کیا گیا، اس کا نام منزل رکھا گیا۔ تو یہ آیات پڑھنے میں بھی فائدہ دیتی ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ یہ رہتا ہے، اگر کبھی کبھار کسی کے گھر میں وقت بے وقت کسی پر جنات آ جائے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کے آس پاس بھی کوئی اس طرح کا معالج نہیں ہوتا کہ جو اس کا علاج کر سکے، اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی رات میں اس طرح کی دقت اور پریشانی پیش آ جاتی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں یہ منزل شریف رکھنی چاہیے، اور منزل کو پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دینا چاہیے، اور پانی پر پڑھ کر پھونک مار کر اس کو پلانا چاہیے۔ اور اگر اس سے بھی آرام نہ ہو تو اس کو پانی کو تھوڑا وضو کے لوٹے میں ملا لیا جائے اور ایک ٹب میں بٹھا کر اس سے وضو کرا دی جائے۔ انشاءاللہ آسیب زدہ جو ہوتا ہے، جنات جس پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، فوراً اس سے اتر جاتے ہیں۔ یہ مجرب طریقے ہیں اس کے استعمال کے۔ جس پر جادو کرایا گیا ہو تو وہ ان آیات کو یعنی منزل کو صبح میں بھی پڑھے اور مغرب کے بعد پڑھے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر پڑھے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا سحر زدہ کے لیے بہت مجرب ہے، اکابر سے منقول ہے، اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور یہ منزل کے جو آیات ہیں، بہت سارے شیخ الحدیث حضرات ایسے ہیں جن کے یہ مجرب اعمال میں سے ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد اور خلفاء بڑے بڑے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اپنے یہاں استعمال میں رکھا اور لوگوں کو بتایا، جس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ ایک بڑی جماعت اس پر جمع ہے کہ ان آیات سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور احادیث کی تائید بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے کچھ مخصوص اعمال ہیں جو ہم ان لوگوں کو بتا دیں گے جو داخلہ لے کر باقاعدہ ہمارے یہاں سے کورس کر رہے ہیں۔ یہ جو اعمال ہم بتا رہے ہیں ویڈیو پر، اس کی اجازت عام ہے، بس شرط یہ ہے کہ کم سے کم وہ ایک قرآن کریم پڑھ کر جن لوگوں کے ذریعے سے یہ آیات ہم تک پہنچی ہیں ان کو اصالِ ثواب کے لیے بزرگوں کو پہنچائے، جس میں خصوصاً حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور تمام وہ بزرگ شاہ ولی اللہ صاحب اور دہلوی خاندان، ان سب کو اسی طریقے سے اوپر تک اصالِ ثواب کرے ایک قرآن کریم پڑھ کر کم سے کم، تاکہ ان کی جو روحانیت اور نورانیت ہے وہ بھی اس میں شریک ہو جائے۔ تو بہرحال ایک طریقہ تو یہ میں نے آپ سے بتایا کہ اس کے پڑھنے کا صبح کو اور شام کو اور رات کو ہے، یہ سحر زدہ کے لیے ہے، اور وہ پانی پر پڑھ کر اس کو پیتا رہے۔ 40 دن تک تقریباً کم سے کم پابندی کرنے سے سحر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور کتنا بھی پرانا سحر ہو وہ کٹ جاتا ہے۔ اس کے عادات بڑی محنت کر کے نکالے گئے ہیں، اور ہمارے ایک شاگرد نے اس کے عادات کو نکالا اور ایک ایک لفظ اس نے دیکھا، اور پھر یہ اس کو ایک جگہ جمع کیا، جو کہ عادات ٹھیک ہیں۔ یہ عادات ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اسکرین پر کہ اس طریقے سے اس کے عادات نکالے گئے ہیں تاکہ صحیح عادات ہو جائے۔ پھر اس پر نظر ثانی بھی کی، اور اس کے بعد پھر ان عادات سے نقش بنایا ہے، اور نقش اس کے چاروں عنصر سے بنائے گئے ہیں۔
مربع میں بھی 4 نقش ہیں اور مثلث میں بھی 4 نقش ہیں۔ مثلث کہتے ہیں 3 خانے والوں کو اور مربع کہتے ہیں 4 خانے والوں کو۔ جو 4 خانے والا ہے وہ عنصر ملا کر نام کے مطابق مریض کو نقش دے سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے نقش بنائے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت انہی کے لیے ہے جو اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب بھی کرے، اور دوسری بات ہے جب بھی اس کو پڑھے تو ان آیات سے ان کے ایصال ثواب کی نیت بھی کرے۔ باقی جو اس کے مخصوص اعمال ہیں وہ ہم اپنے گروپ میں بتا دیں گے۔